بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیلف رقیہ کریں، خود رقیہ کریں، خود رقیہ جو ہے نا پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلط عمل نہیں ہے کہ خود رقیہ کرنا چاہیے، لیکن جب حالات حد سے باہر ہو جائیں، زیادہ بڑھ جائیں، تو یہاں پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ کیوں کہ جو عام بندہ ہے اگر وہ سیلف رقیہ کر رہا ہے، اس کے اوپر جو اس کے ریئیکشن یا اس کے حالات بنیں گے اس سے وہ ناواقف ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک بندے کو بخار ہو جائے اور وہ خود سے پیناڈول کھائی جائے، خود سے میڈیسن لیتا رہے، اس کی حالات سنبھلے گی نہیں، اس کا میڈیسن کا ریئیکشن آئے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کس میڈیسن کا ریئیکشن ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ پھر بالآخر کیا ہوگا کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس سے پوچھے گا، تو ڈاکٹر کہے گا اللہ کے بندے تم میرے پاس شروع میں کیوں نہیں آئے؟ تم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، تم پہلے میرے پاس آتے، میں تمہیں ترتیب سے چلاتا، تمہیں ترتیب سے میڈیسن دیتا۔ تو یہ جو جادو، جنات، نظر، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بھی بیماریاں ہیں، جیسے بخار وغیرہ، کینسر، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ، یہ بیماریاں ہیں۔ ایسے جادو، جنات، نظر، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، اس کو بیماری ہم کنسیڈر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم خود رقیہ کر لیں۔ ہاں، اس وقت صبح شام کا جو رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اگر وہ نہیں پڑھ رہے اور مسئلہ خراب ہو گیا تو اس وقت وہ عمل تو جاری رکھیں، لیکن مکمل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ خود سے نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر جو ریئیکشنز آئیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میری کیا کنڈیشن بن رہی ہے، مجھے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، معالج کی تاثیر ہوتی ہے، معالج کو فالو کر کے چلنا ہوتا ہے، معالج کے ساتھ چلنے سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی، اب میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں نے اب کون سا رقیہ سننا ہے، اب میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تب سمجھ آتی ہیں جب آپ معالج کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ سیلف رقیہ کے اندر کیا مسئلہ آتا ہے کہ اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ جنات کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سورۃ البقرہ خود پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اب ان تلاوتوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو ان کے اوپر لائف میں ریئیکشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو اس وجہ سے وہ تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن معالج کو فالو نہیں کرتے کہ ہم معالج کے ساتھ اٹیچ نہ ہو۔ حالانکہ یہ بالکل نادانی ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ غلط کام ہے، غلط فیصلہ ہے آپ کا۔ آپ معالج کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی، برے خواب کیوں آ رہے ہیں، آپ کی لائف میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں، آپ کے جسم میں بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، آپ کے جسم میں لا ارادی حرکت کیوں پیدا ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو معالج بتا سکتا ہے۔ جب معالج آپ کو بتائے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی اچھا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ آپ سیلف رقیہ کریں گے، 2-4 دن کریں گے، پھر جنات چھڑا دیں گے، پھر کچھ دن کریں گے، پھر چھڑا دیں گے۔ اب یہ جو بیچ میں چھڑوانا ہے نا، یہ یہاں جنات آپ کے اوپر پھر وار کر دیتے ہیں۔ تو عام آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ معالج کیا کرتا ہے، آپ کو کنیکٹڈ رکھتا ہے۔ اگر یعنی میں جس طریقے سے علاج کرتا ہوں، میں پیشنٹ کو ڈیلی رقیہ کرنا، اس کا ناغہ نہیں کرنے دیتا ہے پیشنٹ کو، تاکہ وہ جنات کا جو اثر ہے وہ ختم نہ ہو، یعنی کہ وہ دوبارہ اثر واپس نہ آئے جو ٹوٹ رہا ہے، تاکہ ان کو جنات کو موقع نہ ملے۔ اس وجہ سے سیلف رقیہ کی بجائے وہ بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سیلف رقیہ یعنی کریں، لیکن معالج کے ساتھ فالو اپ رکھیں، معالج کو بتائیں، اپنی کنڈیشن بتائیں، تاکہ معالج آپ کو گائیڈ کر سکے۔ اکثر لوگ خود سیلف رقیہ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ایسے گروپس دیکھے ہیں، وہ اس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب یعنی کہ ایک بندہ جب پیشنٹ ایک معالج کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو معالج کو اس کی کنڈیشن سمجھ ہوتی ہے، اس کی حالت کی سمجھ ہوتی ہے، وہ پھر جب کویشچن کرتا ہے پیشنٹ تو معالج بتا سکتا ہے۔ ایسے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے سیلف رقیہ کی بجائے معالج کے ساتھ چلیں۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ تھیٹر روم میں جب جاتے ہیں، ادھر چھریاں پڑی ہیں وغیرہ وغیرہ جو اوزار پڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ بندہ دہل جاتا ہے کہ یہ کیسے بندے کو کاٹتے ہوں گے۔ اسی طرح معالج ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو شیاطین جو معالج کے ساتھ پیشنٹ اٹیچ ہوتا ہے، اس معالج کیونکہ وہ چیزیں سمجھتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے،
میں اس کو کچھ کروں گا، معالج اس کو سمجھا دے گا، معالج اس کو بتا دے گا، تو اس وجہ سے وہ شیطان پیچھے رہتا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ سیلف رقیہ کریں، آپ معالج کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو جو آپ کی حالت ہے، اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، روحانی مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹری علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے روحانی علاج کروا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو جب تک آپ ایک معالج، صحیح معالج کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ کی تشخیص نہیں ہو سکے گی صحیح طرح، آپ ایک غلط ٹریک پہ چلتے رہیں گے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو آپ کو نظر کے علاج پہ لگائے رکھے گا، اگر آپ کے اوپر نظر ہے تو آپ کو جادو کے ٹریک پہ چلائی رکھے گا، اور سم ٹائم جنات جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے سب سے دور کر کے آپ کو میڈیسن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل پرابلم ہے۔ یہ سارے شیاطین دھوکے چلاتے ہیں، اور پیشنٹ بیچارہ ان دھوکوں میں آ کے غلط ٹریک پہ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے سیلف رقیہ کوئی غلط عمل نہیں ہے، لیکن اس کی تاثیر کم ہوتی ہے کیونکہ وہ پیشنٹ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ تو معالج کے ساتھ اٹیچ رہیں، معالج کے ساتھ جو ہے نا چلیں، اس کی ہدایات پہ عمل کریں، تاکہ آپ جلدی سے آپ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام امت مسلمہ کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔